سخت سے سخت جنات اور شریر سے شریر جنات کو حاصل کرنے کا ایک مختصر، آزمودہ، زبردست اور پاورفل عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ عمل بہت مختصر ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کی صرف ایک آیت کریمہ سے آپ شریر سے شریر، خبیث سے خبیث اور سخت سے سخت جنات کو چند منٹوں کے اندر آپ حاضر کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو حاضر بھی کر سکیں گے اور آپ اس کا علاج بھی کر سکیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دو چیزیں بتانے والے ہیں۔ ایک تو آپ جنات کو حاضر کریں، دوسرا آپ نے ان کو جلا کر مریض کے جسم سے کیسے نکالنا ہے، اس کا مکمل علاج کا طریقہ بھی آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشی عطا فرمائے، آمین۔ سخت سے سخت جنات ہیں جو حاضر نہیں ہوتے، شریر سے شریر اور خبیث سے خبیث، جتنے مردی وہ پاورفل ہوں، طاقتور ہوں، بڑے سے بڑے عامل اس کو حاضر نہیں کر پا رہے، تو عاملین کے لیے اور غیر عاملین دونوں کے لیے آج کی ویڈیو سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اس کی اجازت عام ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ آپ اس سے بھرپور 100% گارنٹی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جنات کو حاضر بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مکمل اور دیر پا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل نوٹ کر لیں۔ عمل کرنے سے پہلے چند اس کی شرائط ہیں، آپ ان کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ ان شرائط پر عمل کرنے کے بعد پھر عمل کریں گے تو آپ کو پہلے ہی عمل کے اندر اتنا حیران کن رزلٹ ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا اور مریض دونوں کا مضبوط ترین حصار کیا جائے، ورنہ شدید نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب حصار کیا ہے؟ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، مریض کو کیسے محفوظ کرنا ہے، جنات حاضر ہو جائیں کیا کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 کو 3 بار اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، یہ آپ کا حصار ہے، اپنے جسم پر بھی پھونک مار لیں اور مریض کے جسم پر بھی پھونک مار لیں۔ آپ دونوں کا جسم حصار کے اندر آ چکا ہے، مضبوط دفاع کے اندر آ چکا ہے، اب کوئی چیز بھی حاضر ہوگی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ عمل کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو عامل کا وضو ہونا بھی ضروری ہے اور اسی طرح مریض کا بھی وضو ہونا ضروری ہے۔ آپ ظاہری طور پر آپ پاک ہوں، باوضو ہوں، پھر عمل کریں گے تو اس کا رزلٹ اور بھی بہتر سے بہتر آئے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عامل اور مریض ان دونوں کی کامل توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے اندر اس کا دل دماغ کی جو حاضری ہے وہ اس عمل کے اندر موجود رہے، نہ کہ ایسا نہ ہو کہ عامل کی جو حاضری موجود ہے لیکن مریض کہیں اور سوچ رہا ہے، کسی اور دنیا کے اندر گھوم پھر رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ دونوں کی کامل توجہ ہوگی تو انشاءاللہ رزلٹ اور بھی بہتر سے بہتر آئے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، آرام سے، سکون سے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148، یہ پارہ نمبر جو 2 ہے، اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے صرف اور صرف 13 بار پڑھنا ہے، اتنی ہلکی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کا جو مریض ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کی کلام کو سن سکتا ہو۔ جیسے ہی آپ اس کو 13 بار مکمل کریں گے، 13 بار مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے زور سے یکدم آپ نے مریض کے چہرے پر، اس کے منہ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے 3 بار یہ حکم لگانا ہے، 3 بار آپ نے یہ آرڈر کرنا ہے، اے جنات کے گروہ، میں تمہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ دیتا ہوں، حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو۔ آپ نے 1 بار حکم لگایا، دوسری بار لگایا، تیسری بار لگایا، تو 3 بار حکم لگانے کے بعد اگر جن حاضر نہیں ہوا تو آپ کم از کم 1 منٹ 60 سیکنڈ تک ویٹ کریں، بغیر گفتگو کیے، بغیر کلام کیے انتظار کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ پوری شرائط کو اپناتے ہوئے آپ نے عمل کیا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ جنات کی حاضری نہ ہو، وہ خبیث سے خبیث ہوں، وہ سخت سے سخت ہوں، وہ شریر سے شریر ہوں، جتنے مرضی وہ طاقتور ہوں، اس آیت کریمہ کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتے، فی الفور حاضر ہو جائیں گے۔ اگر وہ جن حاضر ہو جائے، آپ اس سے کلام کریں، اس سے گفتگو کریں، بھئی آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس مریض کے اندر آپ کب سے ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کیا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا مقاصد ہے، ہر ایک سوال آپ کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ حاضر ہو چکا ہے، اب آپ کے وہ تابع ہو چکا ہے، اب یہاں سے وہ بھاگنے نہیں پائے گا۔ ایک تو حصار کے اندر ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اپنی ذات پر اعتماد ہونا ضروری ہے کہ میں اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں، اس کو میں جلا بھی سکتا ہوں، اور مریض کے جسم سے اس کو میں نکال بھی سکتا ہوں۔ جب آپ کا اپنی ذات پر پورا بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، تو پھر یہ جن یہاں سے بھاگنے نہیں پائے گا۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب اس کے علاج کا مسئلہ ہے، بڑا آسان سا علاج ہے۔ علاج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے فوراً جو علاج ہے، جو فل فور اپنی تاثیر دکھانے والا ہے، اپنی طاقت دکھانے والا ہے، اس سے جنات جل بھی سکتے ہیں، جنات بھاگنے پر مجبور بھی ہو سکتے ہیں، اور جنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مریض کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ختم کرنے کی نیت سے آپ نے عمل کرنا ہے، نہ کہ جلانے کی نیت سے۔ جلانے کی نیت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے اس مریض کے اندر جتنے بھی خبیث ہیں، شریر ہیں اور جنات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو نکل جائیں، یہاں سے ختم ہو جائیں اور مریض صحت یاب ہو جائے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے مریض پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیاتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے دم کرنا ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ 3 مرتبہ آذان فجر اس کے سیدھے کان میں پڑھنی ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ وہ جن آپ کے تابع ہے، آپ کے حصار کے اندر ہے، آپ کی مضبوطی کے اندر ہے، وہ پکڑا ہوا ہے، وہ جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے سیدھے کان میں مریض کے 3 بار اذان فجر پڑھنی ہے کہ جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے بھی الفاظ ہوں گے۔ پھر آپ نے آخر کے اندر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے منہ پر پھونک ماریں گے۔ جیسے ہی آپ پھونک ماریں گے تو آپ کا مریض بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آئے گا،
جیسے وہ اپنی آنکھ کھولے گا اس کے اثرات ختم ہوں گے، اٹھ کر بیٹھے گا تو اس کے جسم پر کسی قسم کے اثرات باقی نہیں ہوں گے، نہ جنات ہوں گے، نہ خبیث ہوں گے، نہ شریر ہوں گے، نہ سخت کسی قسم کے اثرات ہوں گے، بلکہ آپ کا مریض بالکل ایک ہی حاضری کے اندر اور ایک ہی عمل کے اندر تندرست اور فٹ فار ہو چکا ہوگا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔